السلام علیکم ریڈرز۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ کہانی ہمارے معاشرے کے ایک ایسے فرسودہ عادت اور رسومات پہ لکھی گئی ہے جس کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں اور لڑکے رشتوں میں مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ کافی جگہ پر تو لوگوں نے اپنے ان اصولوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن بعض جگہ ابھی بھی ان باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اس کہانی کو پڑھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کسی کی ذات پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے یا پھر کسی کو برا بھلا کہنا ہمارا مقصد ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم صرف ایک معاشرے کی برائی کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں مکالمات جیسے بولے جاتے ہیں ویسے ہی لکھے گئے ہیں، لیکن اس سے کہیں بھی کسی کی بھی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا، اس لیے کوئی بھی مائنڈ نہ کرے۔ میں اپنی بیبے کے پاؤں دبا رہا تھا، میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ پاؤں دباتے دباتے مجھے اونگ سی آئی جب میری بیبے نے زور سے پیر جھٹکا، کہنے لگی کمبخت ٹھیک سے دبا، ہاتھوں میں جان ہے کیا نہیں؟ میں فوراً سے جھٹکا کھا کے اٹھا۔ میں نے کہا بیبے معاف بھی کر دے، وقت دیکھ کیا ہو گیا، نیند سے بری حالت ہے۔ ایک تو میں شہر سے بڑی مشکل سے 2 دن کی چھٹی پر یہاں آتا ہوں اور آپ مجھ سے خدمتیں کرانے لگ جاتی ہیں۔ ایک گھورتی ہوئی نظر میری ماں نے مجھ پہ ڈالی، کہنے لگی آج کل کی اولاد کو تو اپنے ماں باپ کی قدر ہی نہیں، چل چھوڑ، جا کے سو جا۔ لیکن نیند مجھے کہاں آنی تھی، میں ایک خاص بات کرنے کے لیے اپنی ماں کے پاس آیا تھا اور اس بار سوچ کے آیا تھا کہ لازمی اپنی ماں کو راضی کر لوں گا۔ میں نے کہا بیبے مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو کہنے لگی ہاں بول، کیا کہنا ہے تو نے؟ میں نے کہا خیر سے میری نوکری لگ گئی ہے، نوکری کرتے ہوئے بھی مجھے 1 سال ہو گیا ہے، آپ نے میرے بیاہ شیاہ کا نہیں کچھ سوچا؟ میری بات سن کے میری ماں کہنے لگی کہ سوچا ہے کیوں نہیں سوچا، تو پتر ہے میرا، شہر جا کے چنگے نوٹ کما کے لاتا ہے، تیرے بیاہ کا کیوں نہیں سوچوں گی؟ یہ کہہ کے میری ماں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں بھی کچھ چوکنا سا ہو گیا تو کہنے لگی وہ تو نے کل شفیق کے بیاہ پہ رضیہ کی کڑی دیکھی تھی؟ میں نے کہا کون سی کڑی؟ کہنے لگی وہی جس نے آتشی گلابی رنگ کا جوڑا پہنا تھا، آنکھوں میں کالا کالا کجلا پہنا ہوا تھا اور رضیہ کے برابر میں تو بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی یادداشت کے گھوڑے دوڑانے شروع کیے تو مجھے رضیہ خالہ اور ان کی بیٹی نظر آ گئی۔ وہ بس مناسب سی تھی لیکن مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میں تو اپنا دل شہر کی ایک لڑکی پر ہار چکا تھا۔ جس آفس میں میں جاب کرتا تھا وہیں پر اپنی ایک کولیگ سے مجھے محبت ہو گئی تھی اور میں اپنی ماں سے اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے خاندان میں ذات برادری کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برادری اور ذات سے باہر شادی نہیں کرنی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا نہیں اماں، مجھے نہیں کرنی شادی رضیہ خالہ کی بیٹی سے۔ تو وہ کہنے لگی اچھا وہ جو انیلا ہے نا اس کی پوتری دیکھ لے، وہ بڑا اونچا لمبا قد نکالا، اس نے رنگ بھی گورا ہے۔ میں نے کہا اماں میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری ماں کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگی کیا مطلب تیری اس بات کا؟ میں نے کہا دیکھ سیدھا سا مطلب ہے اماں، شادی میں نے کرنی، زندگی میں نے گزارنی، تو لڑکی بھی میری پسند کی ہونی چاہیے۔ کہنے لگی اچھا بتا کون پسند ہے تجھے؟ فاخرہ کی بیٹی دیکھ لے، وہ ہے بڑی سونی پر نخرہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اب تجھے پتا ہے تیری دونوں بھرجائیاں اس انتظار میں ہے کہ کب تیری شادی ہو تو وہ اپنے اپنے گھر الگ کر کے بیٹھ جائے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے فاخرہ چاچی کی بیٹی بھی پسند نہیں ہے۔ میری ماں کہنے لگی تو پھر کون پسند ہے؟ میں نے کہا بیبے وہ بیبے، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا بات کیسے شروع کروں۔ کہنے لگی کیا یہ وہ لگا رکھی ہے، بتا کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ شہر کی کڑی ہے، میرے آفس میں میرے ساتھ کام کرتی ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ رات کا وقت ہے، شور مچا دیا۔ کہنے لگی ہائے ہائے، یہی سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی۔ وہ اپنا سینہ پیٹنے لگی، میں تو بوکھلا کے رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تو نے غیر کڑی کو پسند کیا، غیر برادری کی؟ شور کی آواز سن کے میرے ابا جو باہر صحن میں چارپائی پہ سو رہے تھے اٹھ کے اندر آ گیا، اور میں اپنے ابا سے بہت ڈرتا تھا، میری جان نکل جاتی تھی ان کے سامنے۔ اس لیے میں نے پہلے اماں سے بات کی تھی کہ وہ سمجھیں گی
پھر اپنے طریقے سے ابا کو راضی کرنے کی کوشش کریں گی۔ لیکن میری ماں نے تو واویلا مچا دیا۔ میرے بھائیوں اور بھابھیوں کے کمرے بھی کھل گئے، سبھی اماں کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ اماں کو یوں واویلا مچاتے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگے کہ اماں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی ہائے ہائے، اس بڑھاپے میں اس نے ہمارے سر کے سفید بالوں میں خاک ڈالنے کا سوچ لیا۔ میرے دونوں بھائی اور بھابیاں مجھے دیکھنے لگے۔ میں تو بے حد پریشان تھا۔ ابا بھی مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کیا کہا تو نے اپنی ماں کو؟ میں نے کہا ابا جی میں نے کیا کہنا ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے دونوں بھائی میرے پاس آ گئے، ماتھے پہ تیوری چڑھا کے کہنے لگے اوئے کچھ نہ کچھ غلطی تو کیتی ہے نا، بیبے کا دماغ خراب تھوڑی ہے کہ اس ویلے رولا پا دے گی۔ میری ماں کہنے لگی کامران یہ کہتا ہے شہر کی کڑی سے بیاہ کرنا ہے، میں کہتی ہوں کہ مر گئی ہماری برادری کی کڑیاں یا کوڑ پہ گیا ان کو۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کامران کے ابا اس کو شہر نہ بھیج، پر میری سنتا کون ہے؟ دیکھ لیا آپ نے اس کا نتیجہ؟ ارے آپ کے ساتھ کھیتوں میں ہل چلاتا تو کم از کم جہاں ہم کہتے سر جھکا کے بیاہ تو کر لیتا۔ میرے ابا بڑے غصے سے جارحانہ انداز سے میرے سامنے کھڑے ہوئے، کہنے لگے کیا کہہ رہی ہے تیری بیبے؟ میں نے کہا ابا یہ میرا جائز حق ہے، میں شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے باپ نے میرے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارا، کہنے لگے تجھے میں نے اس لیے پڑھا لکھا کے افسر نہیں بنایا کہ تو اپنی من مانیاں کرتا پھرے، شادی تیری برادری میں ہوگی۔ صبح سویرے میں جاتا ہوں چاچا کے پاس، ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ وہی ہیں، برادری کی جس لڑکی سے وہ چاہیں گے تمہارا رشتہ طے کر دیں گے، جیسے تمہارے بڑے بھائیوں کا کیا تھا۔ میں نے کہا نہیں ابا میں شادی اسی لڑکی سے کروں گا، کیونکہ میں اس لڑکی سے اور اس کے گھر والوں سے بات طے کر کے آیا ہوں، انہیں زبان دے کے آیا ہوں، اور یہ بات سچ تھی۔ میرے والد کہنے لگے تم نے کس سے پوچھ کے زبان دی؟ کس سے پوچھ کے تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیا؟ اوے ہم ذات برادری سے باہر کسی سے بھی شادی نہیں کرتے، یہ تو اچھی طرح جانتا تھا، آج کے بعد تو شہر نہیں جائے گا۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی کہنے لگے اوے تو ابے کے سامنے زبان چلا رہا ہے، تیرے دیدوں میں لحاظ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا میں صرف اپنا جائز حق بتا رہا ہوں جسے میں پورا کرنا چاہتا ہوں، اور میں پورا کروں گا بھی۔ میں بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں شادی اس لڑکی سے کروں گا اور آپ لوگ اس کے گھر رشتہ لے جانے کے لیے تیار رہیں۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر چکا تھا اور ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا تھا کہ صبح ایک قیامت میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ دادا تو انتقال کر چکے تھے، لیکن دادا کے بھائی زندہ تھے جو کہ میرے والد کے چچا تھے۔ ہمارے خاندان برادری میں جس کا بھی رشتہ ہونا ہوتا، آخری فیصلہ انہی کا چلتا تھا، اور اس کے بعد کوئی بھی چوں چرا کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا تھا۔ میں ایک پنجابی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن مجھے محبت ایک اردو سپیکنگ لڑکی سے ہو گئی تھی۔ میری ذات ارائیں تھی اور ہم چودھری کہلواتے تھے۔ پہلی بار میں نے فاریہ کو اس وقت اپنے آفس میں دیکھا جب وہ جاب لینے کے لیے آئی۔ انٹرویو دینے کے لیے آئے لڑکے لڑکیوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کافی سلجھی ہوئی اور سیدھی سادھی سی لڑکی تھی۔ انٹرویو میں آنے والی لڑکیوں میں سب سے اچھا حلیہ اسی کا تھا۔ سمپل سی شلوار قمیض، سر پہ دوپٹہ، کندھے پہ بیگ، ہاتھوں میں اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل لیے، پہلی ہی نظر میں مجھے وہ لڑکی سب سے زیادہ مختلف سی لگی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، نروس تھی۔ دیکھ کے لگ رہا تھا کہ نوکری اس کی خواہش یا شوقیہ نہیں ہے بلکہ کوئی مجبوری ہے۔ بہرحال میں 2 سال سے اس آفس میں کام کر رہا تھا اور کافی حد تک آفس کا نظام میں نے ہی سنبھال رکھا تھا، کیونکہ میرے باس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ چھوٹے موٹے کام میں ہی دیکھتا تھا، یہاں تک کہ انٹرویو بھی میں ہی لیتا تھا۔ میری تنخواہ بھی اسی حساب سے تھی، کافی اچھا کماتا تھا، یوں سمجھ لیں کہ 2-2.5 لاکھ تو آرام سے کما لیتا تھا۔ اپنے دونوں بھائیوں میں سب سے زیادہ خرچہ میں ہی اپنے والدین کو بھیجتا تھا، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب۔ میرا گاؤں شہر سے یوں تو بس چند گھنٹے کی مسافت پر ہی تھا، لیکن روز آنا جانا مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا، اس لیے میں نے ہاسٹل میں رہائش رکھی تھی۔ ہاسٹل کا ایک کمرہ لے رکھا تھا تاکہ کم سے کم خرچہ ہو سکے۔ ہر ہفتے میں گاؤں چلا جاتا اور چھٹی کا دن اپنے والدہ، والد اور بھائی بھابھیوں اور بھتیجوں میں گزارتا تھا۔
بہرحال میں جب آفس کے کمرے میں بیٹھا تو باس اس وقت اٹھ کے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں باس کے کمرے میں ہی بیٹھتا تھا کیونکہ ہر بات وہ مجھ سے ہی ڈسکس کرتے تھے۔ آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے بہت کم وقت کے لیے وہ آفس آتے تھے، باقی سارا کام مجھے سنبھالنا پڑتا تھا۔ میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے صرف 3 لوگوں کا انٹرویو لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے قاسم تم ہو نا، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، تم دیکھ لو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں دیکھ لیتا ہوں سب۔ چند لڑکے لڑکیوں کا انٹرویو لینے کے بعد اس لڑکی کی باری آئی تھی جو کافی نروس تھی، میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی سی وی دیکھی، چند سوالات پوچھے، جو ہچکچاتے ہوئے اس نے جواب دیے۔ نوکری کا اس کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، پہلے کہیں جاب بھی نہیں کی تھی، اعتماد نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے نوکری پہ رکھ لیا۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری دلی خواہش تھی۔ اس لڑکی کو میری ہی سیکرٹری کے طور پر کام کرنا تھا، اس لیے یہ کام میں اسے سکھاتا رہتا تھا، اسے سمجھاتا رہتا تھا کہ ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ ایک بار میں اپنی فائلز چیک کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر مسلسل کال آ رہی تھی جسے وہ ڈسکنیکٹ کر رہی تھی۔ بعد میں اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگی۔ میرے ہی آفس کے کمرے میں اس کی بھی ٹیبل ایک سائڈ پہ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا مس فاریہ آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ بات کر لیں، کس کا فون آ رہا ہے؟ کہنے لگی امی کا ہے، میں بعد میں بات کر لوں گی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ آفس ٹائم میں فون مت کیا کریں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون اٹھایا، کہنے لگی امی میں نے آپ سے کہا تو ہے کہ کوشش کروں گی، لیکن آپ خود سوچیں میری نئی نوکری ہے، اتنی جلدی تو پیسے نہیں مانگ سکتی، پلیز مجھے بار بار فون مت کریں۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ حالانکہ وہ بہت دھیرے دھیرے بات کر رہی تھی پر میں سن چکا تھا۔ پتہ نہیں بیچاری کی کیا مجبوری تھی کیا نہیں۔ بہرحال وہ دوبارہ سے اپنے کام پہ لگ گئی۔ جو بات میں اسے سمجھاتا تھا وہ فوراً سے کرتی تھی۔ ابھی بھی اس نے فائل ری چیک کر کے میرے ٹیبل پہ رکھ دی۔ میں نے فائل کھول کے دیکھی، پھر میں نے کہا سب خیریت تو ہے؟ آپ کی فیملی کا فون کیوں آیا؟ کہنے لگی جی سر سب خیریت ہے، کچھ نہیں بس ویسے ہی فون آ رہا تھا۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، لیکن اس نے نہیں بتایا، بس چپ چاپ جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی اور اپنا کام کرنے لگی۔ اگلے روز بھی میں نے نوٹ کیا کہ اس کے موبائل پہ بار بار فون آ رہا تھا۔ اس نے موبائل سائلنٹ کر کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے کسی کام کے لیے باہر بھیج دیا اور اس کا فون اٹھا لیا۔ شاید اس کی والدہ تھی۔ وہ کہنے لگی کہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تم جانتی ہو نا 15 دن بعد تمہاری بہن کی شادی ہے، پیسوں کی اشد ضرورت ہے، تم کیوں نہیں اپنے آفس سے لون مانگ لیتی؟ آہستہ آہستہ اپنی تنخواہ میں سے کٹوا دینا۔ کچھ نہیں کہتا تمہارا باس، بات تو کر کے دیکھو، اپنی مجبوری تو بتاؤ، شاید وہ لوگ مان جائیں۔ تمہارے ابا نے جہاں ادھار کی بات کی تھی انہوں نے ادھار دینے سے انکار کر دیا۔ ہماری عزت اور بے عزتی کا معاملہ ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ میں خود بہت پریشان ہوں ورنہ تمہیں پریشان نہ کرتی۔ میں بھی اس کی والدہ کی باتیں سن ہی رہا تھا جب وہ پیچھے سے آ کے کہنے لگی سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بری طرح سے چونکا۔ میں نے فٹافٹ اس کا فون بند کر دیا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، وہ بار بار کال آ رہی تھی۔ کہنے لگی پھر بھی آپ کو فون نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یہ تو ایک غیر مناسب سی بات ہے۔ بات تو واقعی غیر مناسب سی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ اس نے اپنا موبائل چیک کیا تو وہ جان چکی تھی کہ اس کی والدہ کی کال آئی تھی۔ کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کوشش کر رہی ہوں، انتظام ہو جائے گا۔ میں نے کہا دیکھیں میں باس کو تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی آپ کی جاب کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور وہ آپ کو کبھی بھی لون نہیں دیں گے، لیکن میرے اکاؤنٹ میں اس وقت ایک معقول رقم موجود ہے، میں آپ کو ادھار کی مد میں پیسے دے سکتا ہوں۔ آپ کی بہن کی شادی ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو دیکھیں انکار نہ کیجیے گا۔ مجھے بتائیے آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ آپ آہستہ آہستہ انہیں تنخواہ کے حساب سے مجھے دے دیجیے گا۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ تذبذب کا شکار ہوئی، پھر کہنے لگی 5 لاکھ۔ میں چپ سا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں یہ رقم بہت زیادہ ہے، میں اسی لیے کسی سے بھی ذکر نہیں کر رہی تھی، لیکن میرے والد نے جن سے بات کی تھی انہوں نے پہلے بہت تسلی دی تھی کہ وہ پیسے دے دیں گے، لیکن جیسے ہی بڑی بہن کا رشتہ طے ہوا، شادی قریب آئی تو وہ شخص مکر گیا۔ اس لیے ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ اگر بہن کی شادی کا مسئلہ نہیں ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے موجود ہیں،
میں نے اپنی چیک بک نکال کر 5 لاکھ کا چیک اسے بنا کے دے دیا۔ اس کے چہرے پر جیسے طمانینت چھائی۔ کہنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کو ہر ماہ ایک معقول رقم تنخواہ میں سے کٹوا دیا کروں گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کے پاس ہوں تب دے دیجیے گا۔ وہ بے حد خوش تھی، بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس کی بہن کی شادی پر میں نے باس سے کہہ کے اسے چھٹی بھی دلوا دی، ورنہ باس کبھی بھی 8-10 دن کی چھٹی نہیں دیتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اطمینان سے جائیں، شادی اٹینڈ کریں، آپ کے حصے کا کام میں خود کر لوں گا۔ میری بات سن کے کہنے لگی آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے میرے دل میں آپ کی کتنی عزت اور اہمیت ہے۔ وہ کہنے لگی اگر میں آپ کو کارڈ دوں تو آپ میری بہن کی شادی پہ آئیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں آؤں گا، میں آؤں گا، مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر اس نے اپنے پرس میں سے ایک کارڈ نکالا اور مجھے دے دیا۔ کہنے لگی آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کو اپنے ابا سے ملواؤں گی، وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہاری مدد کی ہے۔ مجھے بس ایک ہی دن کا دعوت نامہ ملا تھا، مہندی وہ لوگ کر نہیں رہے تھے، بارات ان کی طرف سے تھی اور مجھے بارات کا ہی کارڈ دیا گیا تھا۔ میں کافی تیار ہو کے گیا تھا، کافی سلجھی ہوئی اور شریف سی فیملی تھی، زیادہ امیر نہیں تھے، بس یہ سمجھ لیں کہ سفید پوش لوگ تھے۔ اپنے گھر کے باہر ان لوگوں نے کناتے لگا کے شادی کی تھی اور بہت ہی مناسب سی شادی تھی۔ اس کے والد مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملے، بار بار مجھے شکریہ کہہ رہے تھے اور میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال سب لوگ مجھ سے بہت اچھے سے ملے۔ فاریہ کی والدہ بھی کافی اچھی تھی، بہت ملنسار قسم کی خاتون تھی، پڑھی لکھی فیملی تھی۔ بہرحال اس کے بعد فاریہ سے میری بات چیت کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ وہ بس 3 ہی بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ اس کے والد نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ کہتے تھے یہ بیٹی ہے تو بھی کیا ہوا، اسے بھی پڑھنے کا، آگے بڑھنے کا پورا حق ہے۔ لیکن ہمارے گھر میں ماحول یکسر مختلف تھا۔ لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا رواج نہیں تھا۔ کہتے تھے کہ لڑکیوں کو گھر کے کام کاج آنے چاہیے۔ بہت یہ بڑی بات تھی کہ وہ لڑکیوں کو 10ویں جماعت تک پڑھا دیتے تھے، لیکن کالج یونیورسٹی کا کوئی تصور نہیں تھا اور نوکری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہتے تھے کہ اگر عورت زیادہ پڑھ لکھ جائے تو زبان چلانے لگتی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خاندان میں عورت کو دبا کے رکھا جاتا تھا، مرد کی غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، لیکن میری سوچ ایسی نہیں تھی۔ میں ایسی سوچ نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی میں کسی 10ویں پاس لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ میری برادری کی ہے۔ مجھے حاکمیت نہیں چاہیے تھی، مجھے ایک سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے تھی جو میرے گھر کے ماحول کو بدل دے۔ ہر وقت بھابھیوں کی تو میں سے میں تنگ آ چکا تھا۔ دونوں جب لڑتی تھیں تو مغلیات بکتی تھیں اور بھائیوں کا بھی یہی حال تھا۔ بیویوں کے ساتھ مل کر دو بدو لڑ کے مقابلے بازی کرتے تھے۔ بیبے اور ابا جی پریشان ہو جاتے تھے، دونوں کی صلح کرواتے رہتے، کبھی بھائی بھابھی کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے لگتے، یہاں تک کہ بھائی بھابھی کے منہ پہ تھپڑ دے مارتا تھا اور وہ رونے لگ جاتی، پھر تماشا سا لگ جاتا۔ میرے دونوں بھائی اپنی بیویوں پہ مار پیٹ کرتے تھے۔ جوانی میں ابا نے بھی یہی حرکتیں کی تھیں، لیکن میری سوچ الگ تھی۔ مجھے اپنا ہمسفر ایک دوست جیسا چاہیے تھا، جو مجھے سمجھ سکے، میں اس کو سمجھ سکوں۔ مجھے اس ماحول میں نہیں رہنا تھا، نہ زندگی گزارنی تھی۔ اس لیے مجھے فاریہ بہت اچھی لگی۔ وہ دھیرے دھیرے بات کرتی تھی، اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، بہت سوچ کے بولتی تھی، ہر لحاظ سے ٹھیک تھی، اس لیے میرے دل میں گھر کر گئی۔ ہمارے درمیان جب پسندیدگی کا سلسلہ شروع ہوا تو تب اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی فیملی کہاں رہتی ہے، کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، تو اکثر اس کے والد مجھے گھر پہ کھانے پہ بلا لیتے تھے، میں بھی چلا جاتا تھا۔ میں ان کی نظر میں بھی اپنی پسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ میں نے فاریہ کو جب یہ بتایا کہ میرے گھر والے گاؤں میں رہتے ہیں اور میں پنجابی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگی اچھا، میں سمجھی تھی شاید آپ بھی ہماری طرح سے اردو سپیکنگ ہے، کیونکہ آپ کے لہجے سے نہیں لگتا کہ آپ پنجابی ہیں۔ میں نے کہا ہاں، میرا لہجہ ایسا نہیں ہے، لیکن گھر والوں کا ہے۔ میں نے نوٹ کیا اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ کھچی سی رہنے لگی، ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی، صرف کام کی بات کرتی تھی۔
میں نے پوچھا فاریہ کیا بات ہے، تم کچھ بدلنے لگی ہو؟ تو کہنے لگی نہیں ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا وہم تو نہیں ہو رہا مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، لیکن وہ ٹال گئی۔ 1 مہینے بعد جو خبر اس نے مجھے سنائی تو میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا، لیکن 1 مہینے بعد کہنے لگی کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ یہ سن کے میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا کہا؟ کیا کہا تم نے؟ کہنے لگی سر میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے، لیکن بے فکر رہیں، شادی 1 سال بعد ہوگی۔ میں شادی سے 2-3 مہینے پہلے بتا دوں گی، تو آپ کسی دوسری لڑکی کا انتظام کر لیجئے گا۔ میں اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا کہ کیسے رشتہ پکا ہو گیا اتنی اچانک سے۔ کہنے لگی سب کچھ اچانک سے ہی تو ہوتا ہے، ظاہر ہے میری بہن کی شادی ہو گئی تھی تو بابا کو میری شادی کی فکر تھی، وہ رشتہ دیکھ رہے تھے تو اب پکا ہو گیا تو آپ کو بتا دیا۔ میں نے کہا فاریہ میں تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہوں، بلکہ پسند چھوٹا لفظ ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر اس نے نظریں چرائیں۔ ظاہر ہے جب میں نے اس کی آنکھوں میں اپنی پسندیدگی دیکھ لی تھی تو کیسے ممکن تھا کہ وہ میری آنکھوں میں اپنے لیے جذبات سے نا واقف ہوتی۔ وہ کہنے لگی لیکن میرا رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا تو شادی تو نہیں ہوئی نا، میں جا کے تمہارے والد سے بات کر لیتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، وہ نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ بہت عزت کرتے ہیں میری، مجھے پسند بھی کرتے ہیں، اور تمہاری آنکھوں میں بھی میں نے ایسے کچھ جذبات دیکھے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یوں اچانک سے میرے سر پہ بم پھوڑ دو گی۔ میں تو سوچ رہا تھا اپنے گھر والوں سے بات کروں۔ وہ کہنے لگی مت کریں، میرے والد کبھی بھی پنجابی فیملی میں میری شادی نہیں کریں گے، وہ اپنی ہی برادری میں کریں گے، ہمارے ہاں پنجابی لڑکوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا کیوں؟ ان میں کیا عیب ہوتا ہے، کیا نقص ہوتا ہے؟ کہنے لگی بس نہیں پسند کرتے، ہم اردو سپیکنگ میں ہی شادی کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ کی آنکھوں میں میرے لیے ایسے کوئی خواب تھے تو اچھا ہے کہ آپ بھول جائیں۔ میرے بابا اس معاملے میں بہت سخت ہیں، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا میں انہیں منا لوں گا، حالانکہ ماننے والے تو میرے گھر والے بھی نہیں تھے، لیکن میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ بے فضول سی بات تھی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میرے نزدیک ان باتوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے گھر والے اس بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ بھی شادی برادری سے باہر نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں اپنی زندگی ویسی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کم پڑھی لکھی جاہل گوار قسم کی لڑکی میری ہمسفر بنے، اور وہی قصے کہانیاں شروع ہو جائیں جو میں اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے دیکھتا آ رہا تھا۔ مجھے نہیں گزارنی تھی ایسی زندگی۔ میں نے کہا میں آج شام کو ہی تمہارے گھر آؤں گا۔ کہنے لگی بابا بہت غصہ ہوں گے، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ مجھے بار بار منع کر رہی تھی، شاید اپنے گھر والوں کو بھی بتا چکی تھی۔ جیسے ہی میں گھر گیا تو اس کے والد کافی غصہ ہوئے، انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا، وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ مجھے روکھا سا سلام کا جواب ملا۔ میں سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگے مجھے پتا ہے تم نے جو کہنا ہے، تم جو کہنا چاہتے ہو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اپنی چھوٹی بیٹی کو آواز دی، کہنے لگے جاؤ وہ لے کر آؤ جو تمہیں کہا ہے۔ وہ اندر چلی گئی۔ 5 منٹ بعد جب واپس آئی تو 5 لاکھ کی رقم تھی جو کہ فاریہ نے مجھ سے ادھار لی تھی۔ وہ انہوں نے میرے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی۔ کہنے لگے تمہارا بہت بہت شکریہ، مشکل وقت میں تم نے ہمارا ساتھ دیا۔ بیٹے یہ تمہاری رقم ہے، یہ لے جاؤ۔ میں نے کہا میں یہاں پیسے لینے نہیں آیا۔ وہ کہنے لگے میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، لیکن جو تم چاہتے ہو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے اپنی برادری میں بھی جواب دینا ہوتا ہے۔ تم بہت اچھے لڑکے ہو، بے شک تم میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ پیسے لے جاؤ اور بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں میری بیٹی کبھی آئی بھی تھی۔ میں نے کہا مجھ میں کیا برائی ہے؟ میں اچھا کماتا ہوں، سگریٹ نہیں پیتا، کسی غلط فعل میں ملوث نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے تو میں نے کہا تو ہے کہ تم بہت اچھے ہو، تم میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر؟ کہنے لگے بس کہہ جو دیا، ہم لوگ پنجابیوں میں شادی نہیں کرتے۔ میں نے کہا انکل یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی برادری میں کوئی لڑکا برا ہو جو کہ نہ کماتا ہو،
نہ عزت دے، نہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کے قابل ہو، تو آپ اس کی شادی فاریہ سے کر دیں گے صرف اس بنیاد پر کہ وہ آپ کی برادری کا ہے؟ آپ مجھے انکار کر دیں گے صرف اس وجہ سے کہ میں آپ کی برادری کا نہیں ہوں، آپ کی ذات کا نہیں ہوں، آپ کا ہم زبان نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے ہاں ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے، اگر میں نے مخالفت کی تو تم نہیں جانتے میری برادری والے تماشا کھڑا کر دیں گے، پھر میرا داماد بھی کبھی ایسا ہونے نہیں دے گا، اور میں فاریہ کا رشتہ طے کر چکا ہوں۔ میں نے کہا انکل میں فاریہ کو بہت خوش رکھوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے باہر جا چکے تھے۔ 5 لاکھ کی رقم میں نے ویسے ہی رہنے دی اور اٹھ کے ان کے گھر سے نکل گیا۔ اگلے روز جب فاریہ آئی تو اس نے بھی وہی 5 لاکھ اپنے پرس سے نکال کے میرے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگی میں ریزائن کرنا چاہتی ہوں، مجھے ایک اور جگہ جاب مل گئی ہے۔ میں نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا، کھڑا ہو گیا۔ میں اس بات کا پتہ کروا چکا تھا کہ فاریہ کا رشتہ طے ہوا ہے یا نہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اور اس کے والد نے بھی، صرف اس وجہ سے تاکہ میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ میں نے کہا تمہارا رشتہ کس سے طے ہوا ہے؟ ملواؤ مجھے، کون ہے وہ لڑکا؟ میری بات سن کے وہ کچھ نروس سی ہوئی، کہنے لگی آپ سے کیوں ملاؤں، آپ کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا تو تعلق بنا لیتے ہیں، مجھے بتاؤ کون ہے وہ، میں بھی تو دیکھوں کہ کیا وہ مجھ سے بہتر ہے، کیا وہ تمہیں اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی میں کرتا ہوں؟ ارے میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، پلیز ایک بار مجھے موقع تو دو۔ جو وجہ تمہارے والد بتا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے۔ وہ کہنے لگی آپ بھی جا کر اپنی فیملی سے بات کر لیں، جہاں تک میں جانتی ہوں آپ کی فیملی بھی راضی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا میں راضی کر لوں گا، میں انہیں کسی بھی طرح سے منا لوں گا، لیکن تم بھی اپنے ابا کو منانے کی کوشش کرو۔ وہ کہنے لگی پہلے آپ منانے کی کوشش کریں، اگر وہ مان گئے تو میں بھی ابا سے بات کر لوں گی، لیکن میں جانتی ہوں ایسا ممکن نہیں۔ اور شاید اس کی بات ٹھیک تھی، کیونکہ جو قیامت صبح برپا ہوئی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح ہی صبح میرے کمرے کے دروازے کو دھڑ دھڑایا گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے